أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك وسعديك صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ اور ہم بخوبی واقف ہیں کہ جو چیز بھی پیدا ہوتی ہے، ہمارے کے وجود میں آتی ہے، اس چیز کو، اس دنیا کو چھوڑ کر، اس زندگی کو چھوڑ کر کے جانا ہے. یہ ایک تلخ حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. ہر شے کلو جدید بال، کہ ہر نئی چیز پرانی ہوتی ہے. وہ کلو حی میت، اور ہر زندہ چیز مردہ ہوتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے. سوائے اللہ عز و جل کی ہر شے کے لیے اللہ نے یہی قانون بنایا ہے. ہر جان کے لیے، ہر نفس کے لیے، چاہے وہ فرشتے ہو، ملائکہ ہو، انسان ہو، جن ہو، چرند ہو، پرند ہو، کوئی بھی ہو، چاہے اولو العزم انبیاء کرام اور آقا کریم علیہ السلام کو، اللہ نے انک میت و انہم میتون، وہ بھی آپ بھی اس دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں اور سب کے سب مرنے والے ہیں. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہوگا. یہ ایک زندگی کی حقیقت ہے جسے کوئی انکار نہیں کر سکتا، چاہے کوئی مذہب کا آدمی ہو، چاہے کسی مکتب فکر کا ہو. ہر کسی کو پتا ہے کہ یہ دنیا ہمیں چھوڑ کر جانا ہے، ایک دن موت آنی ہے. یہ وقتی زندگی ہے چند سال اور ماہ کی، جس میں آپ اور ہم ہیں، اور یہ چھوڑ کر کے ابدی زندگی جس میں ہمیشگی ہے، جس میں دوام ہے، جس میں نہ موت ہے، جس میں نہ فنائیت ہے، نہ کوئی عمل ہے، وہ زندگی کی طرف جانا ہے. مگر عمومی طور پر ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی جو کچھ ہے سب کچھ ہے، اسی کے لیے ساری محنتیں ہوتی ہیں. کھانا پینا، پہننا، اوڑھنا، ہر شے کی ہماری پوری کوشش، توانائی صرف کس پر ہوتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمیں زندگی میں اچھا کیسے بننا ہے، مالدار کیسے بننا ہے، بڑا نام و شہرت والا کیسے بننا ہے. ساری محنت اسی زندگی کے لیے ہوتی ہے. اسی ظاہری جسم کے لیے سب محنتیں ہوتی ہیں کہ میرا چہرہ دکھے تو کیسا دکھے. آپ دیکھتے ہیں نا سیلون میں بیٹھ کر حجام کے پاس ایک ایک گھنٹہ، نہیں بھائی یہ داڑھی ایسے سیٹ کرو، یہ بال ایسے کرو، یہ میں ایسا دکھوں، وہ فلاں ہوں، یہ کٹ کم آئی، یہ یہاں زیادہ آ گئی، یا کچھ بال بڑھ کے ہو گئے، یا کل کم ہو گئے، تھوڑا پیچھے سے اور چھوٹے کرو، سامنے سے. انسان کی کوشش ہوتی ہے، بس بہرحال انسانی کوشش میں اچھا دکھوں. معزز سامعین کرام، جتنی محنتیں ہم اپنے ظاہری جسم کے لیے کرتے ہیں، اگر اس میں کی 1% اب اپنے دل کے لیے کرتے تو ہمارا مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک کتنا نہیں ہوتا. جیسے ہمارے ظاہر کو اچھے کپڑا پہننے کی دل کرتا ہے، ہم اچھا کپڑا پہنتے ہیں، اچھا عطر لگاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، عطریات لگاتے ہیں. اب عید الفطر گئی ہے، آپ نے گزشتہ ہفتے کے دن عید الفطر منائی، کیا کیا آپ نے؟ نئے کپڑے پہنے، کپڑا بھی، لباس بھی نیا ہو، ٹوپی بھی نئی ہو، جوتا چپل بھی نیا ہو، دستی بنیان بھی نہیں ہو، عطر باہری سے بھاری لا کر کے لگایا، خوبصورت ترین کپڑے پہنے. معزز سامعین کرام، جیسے آپ کا ظاہر کو، اچھی جسم کو اچھے لباس کی اور عطر کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے ہی آپ کی روح کو، آپ کے قلب کو بھی اچھے لباس کی، اچھے عطر کی اور اچھے خوشبویات کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس کی خوشبویات کیا ہے؟ اس کی خوشبویات اچھا عمل ہے، بہتر عمل ہے. آپ جس طرح ظاہر کو سنوارتے ہیں، کبھی باطن کو بھی سنوارے. اور کیا فرمایا؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون، کل قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی. کیا کام آئے گا؟ آپ بولیں گے کہ میرے اتنے بیٹے ہیں، اتنا میں نے پیسہ کمایا ہے،
اتنا کیا ہے. اگر مان لے کہ کوئی عبادات کیا ہوگا، کوئی کہے گا کہ میں نے 50 سال کی نمازیں پڑھی ہے، میں نے 10 حج کیا ہے، میں نے 25 عمرے کیا، ہر رمضان میں عمرہ کیے ہوں گے. کام کیا آنے والا ہے قیامت کے دن؟ قرآن کہہ رہا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، نہ اولاد کام آئے گی نہ مال کام آئے گا. کام کیا آئے گا؟ الا من اتى الله بقلب سلیم، قلب سلیم، پاک باز دل جو بندہ لے کر کے آئے گا وہ کل قیامت کے دن کام آنے والا ہے. دل جو اللہ کی یاد میں لگا ہوا دل ہو، رسول پاک کی یاد میں تڑپا ہوا دل ہو، عبادتوں کے ذریعے سے سجایا سنوارا ہوا دل ہو، حیاداری پاک بازی کے ذریعے سے عطر لگایا ہوا دل ہو، جو بندہ وہ دل لے کر کے جائے گا، اللہ فرما رہا ہے وہ دل کل قیامت کے دن کام آئے گا. مال کام آنے والا نہیں ہے. دنیا کی زندگی 4 روزہ ہے، اور حبیب پاک نے کیا فرمایا؟ الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، لائک اے پریزن، جیل. ایک پریزن ہے، ایک جیل ہے، ایک قید خانہ ہے. وجنت للکافر، اور کفار کے لیے جنت ہے. ہر قسم کی سہولت ہے، جو چاہے کرے، ہر چیز ملتی ہے. مومن کے لیے فرمایا سجن المؤمن، مومن کے لیے قید خانہ ہے. کیسے؟ فرمایا کہ جیسے آپ جیل میں ہے، کوئی آدمی نہ پسند کا کھا سکتا ہے نہ پسند کا پہن سکتا ہے، جو من کرے وہ نہیں کر سکتا آدمی. تو بولے کہ مسلمان کی زندگی من چاہی زندگی نہیں ہونی چاہیے، رب چاہی زندگی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ جیسا وہ چاہتا ہے ویسا کرے. تو کیا ہوگا؟ پھر جنت ملے گی جیسی تم چاہو گے جنت، ویسی جنت اللہ تعالیٰ کا فرمائے گا. تم رب چاہے جب جیسے اللہ اور اللہ کے رسول نے چاہا ویسی زندگی کو اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں ویسی جنت نصیب کرے گا جیسی تم چاہتے ہو، ویسی جنت نصیب کرے گا. آپ چاہتے ہیں کہ اچھے فیصلے اترے، آپ اچھے عمل کریے، اچھے فیصلے اتریں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا رحم اور کرم ہر وقت آپ کے ساتھ شامل حال رہے، ٹھیک ہے، اس کی فرما برداری کریے. آپ جیسے عمل کرو گے ویسے آپ کو فیصلے زمین پر اترا کریں گے. یہ قانون ہے، یہ دستور ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہوا ہے. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. کما تدین تدان، جیسا پھل ڈالیں گے آپ زمین میں، جیسا دانا ڈالیں گے پھل تو ویسے ہی ہوگے گا نا. بھئی اگر آپ آم کا گٹلی ڈالیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ سیتافل کا جھاڑ نکلے تو یہ تو ممکن نہیں ہے نا. آپ جو زمین میں ڈالیں گے وہی آپ کو نکلے گا. ویسے ہی جیسے آپ عمل کرو گے ویسے ہی آسمان سے فیصلے اتریں گے. اگر آپ حالات خراب ہے، ماحول خراب ہے، ملکی و غیر ملکی عالمی حالات خراب ہے، مسلمان پریشان ہے، نہیں، یہ ہمارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. ہمارے بدعمالیاں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلے ہمارے اوپر مسلط کیا ہوا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اچھے فیصلے ہوں، اچھے عمل کیا کریں، اللہ کو راضی کریں، منائیں، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے. معزز سامعین کرام، تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ تلخ حقیقت ہے کہ جو آیا ہے اسے جانا ہے، مگر انسان یہ حقیقت کو بھول جاتا ہے. انسان یہ حقیقت کو بھول جاتا ہے کہ اسے یہ دنیا چھوڑ کر اپنے رب کے پاس جانا ہے. یہ جتنا جلدی انسان اس بات کا احساس کر لے کہ اسے مر کر اللہ کے پاس جانا ہے، اتنا اس کے لیے آسانی ہوگی. بھئی مثال کے طور پر آپ بچے ہیں، طلبہ ہیں، ایگزام ہے، آپ کا انٹر کا ایگزام ہے، ٹیٹ کے ایگزام چل رہے ہیں. بچہ کیا ہے کہ 6 مہینے پہلے اگر تیاری کا آغاز کر دے کہ ایگزامس آنے والے ہیں تو ایگزام کی تیاری اچھے انداز میں کر سکے گا. اگر کوئی فوری طور پر اٹھے گا 1 مہینہ پہلے تو لازمی بات ہے وہ اتنے مارکس، اس نے گریڈز نہیں لائے گا جتنے کہ وہ لانے کی خواہش رکھتا ہے. اور تیسرا وہ ہے کہ جس نے سارے امتحانات کی تیاری میں کوئی تیاری نہیں کی، این ایگزام سے پہلے تیار ہوا، اب کوشش کیا کرے گا کہ چٹھیاں لے کر کے چلے جائے، بکلیٹس میں سے پھاڑ لے، گائیڈ میں سے پھاڑ لے، یا اس سے دیکھ لے اس سے دیکھ لے. یہ کوشش ہوتی ہے انسان کی بلا تشبیہ و بلا تمثیل. انسان مرنا ہے، اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے. اس امتحان کی تیاری
جو جتنا جلدی شروع کرے گا وہ اتنے زیادہ اعلیٰ درجات پائے گا. دنیا میں چلو چیٹنگ مار لیں گے, کاپی کر لیں گے, مگر وہ ایک ایسا امتحان ہے جس میں نہ چٹھی مار سکے گا, نہ کوئی مدد چاہے تو بھی نہیں کر سکے گا. یوم یفر المرء من اخیہ, بھائی بھائی سے بھاگنے لگے گا. وَأُمِّی وَأَبِی, ماں بیٹے سے بھاگے گی, باپ بیٹے سے بھاگنے لگے گا. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِیهِ, بیوی بھاگنے لگے گی, اولاد بھاگنے لگے گی, کوئی کسی کا نہیں ہوگا. جازن عن والدہ ولا مولود هو جازن عن والدہ شیئا, نہ اولاد باپ کے کام آئے گی, نہ باپ اولاد کے کام آئے گا. کوئی کرنسی, کوئی پیسہ, کوئی درہم اور ڈالر کام آنے والے نہیں ہوں گے. وہ ایسا ہولناک منظر ہوگا, اس میں ایک ہی چیز چلے گی, وہ کیا؟ آپ کے اعمال کا حساب ہوگا. آپ نے اچھا کیا, اچھے کا بدلہ اچھا ہوگا, برے کا بدلہ برا ہوگا. کوئی ایسا بھی ہوگا, حدیث پاک میں ملتا ہے کہ مفلس پوچھا گیا, من مفلس یا رسول اللہ, مفلس کون ہے؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا, مفلس تم کس کو سمجھتے ہو؟ صحابہ نے کہا جس کے پاس پیسہ نہیں, جس کے پاس درہم و دینار نہیں, وہ مفلس ہے. اس کے ہاتھ خالی ہے, خالی ہاتھ والا وہ ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے. حضور پاک نے فرمایا کہ نہیں, حقیقی مفلس یہ نہیں ہے. حقیقی مفلس کون ہے؟ جس نے دنیا میں ڈھیر سارے نیک کام کیے, کل قیامت کے دن جائے گا, نام اعمال بھرا ہوا ہے نیک کاموں سے. اللہ عز و جل کے دربار میں جب پہنچے گا, اللہ پوچھے گا, ایک آدمی آئے گا, باری تعالیٰ اس نے مجھ پر ظلم کیا, اللہ فرمائے گا اس کی نیکیوں میں سے اتنے نیکیاں اس کو دے دی جائے. کوئی آئے گا, آ کر کہے گا کہ اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا, اللہ عز و جل فرمائے گا اتنی نیکیاں اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی جائے. نیکیوں کے انبار لے کر گیا, مگر سارے نیکیاں سب کو دیتے دیتے ختم ہو گئی. یہاں تک کہ آخر میں ایک شخص آئے گا, نیکیاں ختم ہو گئی, آ کر کہنے لگے گا کہ باری تعالیٰ اس نے میرے اوپر یہ ظلم کیا تھا, مجھے آج حساب کتاب دے, چونکہ تو نے کہا ہے تو العادل ہے, عدل فرمانے والا ہے, تو آج انصاف فرمانے والا ہے, مجھے انصاف اور عدل عطا فرما. اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا اب اس کے پاس نیکیاں تو نہیں ہے کہ کچھ دے جا سکے. فرمایا جائے گا کہ وہ جو بندہ ہے جس پر اس نے ظلم کیا, اس کی جو برائیاں اور گناہ ہے, سیئات ہے, وہ اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کے حوالے فرمائے گا. فرمایا کہ یہ شخص مفلس ہوتا ہے, یہ شخص مفلس ہوگا. آپ پوچھیں گے کہ بھائی مال و دولت کیوں نہیں کام آئے گا, کیسے کام نہیں آئے گا؟ اس کی ایک چھوٹی سی مثال. اصل میں کیا ہے, اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں کئی ایسے حالات واقعات بتاتا ہے, ہم ہے کہ اس سے سبق اور درس اور نصیحت حاصل نہیں کرتے. انسان ہونا یہی چاہیے, وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. مسلمان ہوتا کون ہے؟ مسلمان ناچ گانے والا نہیں ہوتا, مسلمان اللہ کی نافرمانیاں کرنے والا نہیں ہوتا, مسلمان غیروں کو دیکھ کر ان کے راستوں پر چلنے والا نہیں ہوتا. دیکھ کر کے ہم ان کی تہذیب بھی اپنا لیتے ہیں, ان کا مذہب بھی اپنا لیتے ہیں, سب ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں. اغیار کے پیچھے, ارے تمہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اسوہ عطا کیا گیا, قرآن کریم جیسی کتاب عطا کی گئی, دین اسلام جیسا مذہب عطا کیا گیا, اس کے باوجود اگر تم غیروں کی طرف نظریں لگائے بیٹھے ہو, یہ تو تمہارا قصور ہے. قرآن, حدیث, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ ہمارے لیے کامل دے کر بھیجا گیا. تو اس کی ایک چھوٹی مثال, پریکٹیکل مثال جو آپ اور میں خود گزرا ہوں, آپ خود گزرے ہیں. کیا آپ کے پاس جیب میں پیسہ ہے؟ ایک ہفتہ 10 دن عید کے بعد آپ نے دیکھا ایک ہفتہ جو گزرا ہے, آپ کے جیب میں پیسہ ہے, آپ چاہتے ہیں کہ اپنی گاڑی میں پیٹرول بھرائیں, آپ 100 روپے بھر کے بھی دینے ہیں تو ماشاءاللہ کوئی لیا ہوگا, کوئی پیسہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. کل ہی کی بات کہہ رہا ہوں, میں نے کل کی بات کہہ رہا ہوں, رات میں ایک تقریب سے واپس آ رہا ہوں, رات کا تقریباً 1 بج رہا ہے, شادی بنڈا روڈ پر کم و بیش 250 سے 300 آٹو لائن میں لگے ہوئے ہیں. کیا؟ گیس بھرانے کے لیے. صبح فجر میں جب وہ صاحب سے ملاقات ہوئی میری, ہمارے پہچان والے, تو کہنے لگے کہ آدھے لوگوں کا بھی گیس بھرا ہوا تھا کہ باقی کا گیس ختم ہو گیا, باقی جو رات میں ٹھہرے تھے 7 گھنٹے کھلا کب صبح میں 6:30 بجے فجر کے بعد, اور رات میں 1 بجے سے لائن لگی ہوئی ہے. کچھ لوگوں کو دیکھا میں نے, چادر اڑے ہوئے, بیڈ شیٹ اڑے ہوئے, شال اڑے ہوئے اپنے آٹو میں سو رہے ہیں. ایک ہلکی سی ایک جھلک دیکھی ہے آپ نے. آپ کے پاس پیسہ ہے, سب ہے, مگر انسان مجبور ہو کر کے بیٹھا ہوا ہے. تو ذرا وہ قیامت کا منظر غور کریں, آپ کے پاس سب ہوگا, آپ پر بڑھ کے قیمت دینے کے لیے تیار ہوں گے, مال دینے کے لیے تیار ہوں گے, مگر کوئی کرنسی کام نہیں آئے گی. کرنسی کام آئے گی تو ایک
وہ ہے عمل کی کرنسی. نیکیوں کی کرنسی نوٹ کام آئے گی. وہاں ڈالر و درہم و پیسہ کام نہیں آئے گا. وہاں پہ آئے گا کوئی کام تو نیکیاں کام آنے والی ہوگی. تو اس کی تیاری کرنی ہوگی. معزز سامعین کرام، میں نے یہ بھی سوچا کہ بھئی جتنی لائن یہ حضرات گیس اور پیٹرول کے لیے لگائے ہیں، اگر یہی لائن مساجد میں نمازوں کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگ جاتی تو ایسے حالات ہی پیدا نہیں ہوتے جس میں ہم کوئی آزمائشوں میں پڑتے. ہمارے لیے اس کے لیے وقت ہے، اس کے لیے کام عام وقت کا ہوا کوئی نماز کے لیے، کوئی درس کے لیے، کسی دین کے کام کے لیے، تو کیا کہا جاتا ہے؟ نہیں میں مصروف ہوں، میں آٹو چلاتا ہوں، میں گاڑی چلاتا ہوں، مجھے کاروبار ہے. ارے 2 گھنٹے لائن میں ٹھہرنا ہمارے لیے آسان ہے دنیا کی غرض کے لیے. کوئی دین کے کام کے لیے 10 منٹ 15 منٹ نکالنا نہیں ہوتا ہمارے سے. اگر ولو بالفرض مثال کے طور پر 5 منٹ اگر نماز میں آگے تاخیر ہو جائے، ہمارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. وہی لائن میں ٹھہرنے کے لیے 2 گھنٹے تیار ہے. شادیوں میں جاؤ تو کھانے کے لیے 1 گھنٹہ بیٹھنے تیار ہے. نہ وقت یاد آتا، نہ جب امام صاحب کا تاخیر سے آنا یاد آتا، نہ خطبے کے دوران گفتگو میں اردو تقریر میں تھوڑا ٹائم لمبا ہونا یاد آتا. کچھ بھی یاد نہیں آتا. جب 1 گھنٹہ ایک دستر نہیں ملا تو دوسرے دستر کے لیے ٹھہریں گے. اور ہماری قوم عجیب ہو گئی ہے. مجھے حیرت ہو رہی ہے، اتنا کھانے پر لگے ہوئے، اتنا کھا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہماری حرص اور لالچ کا جو گڑھا ہے وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا. دعوتوں میں انواع قسم کے ہر دن کی دعوتیں ہو رہی ہیں. ہوٹلیں ہماری وجہ سے آباد ہے، دن بھی آباد، رات بھی آباد. اور یہ مجھے دیکھ کر یہ بھی حیرت ہوئی کہ کسی ہوٹل میں جائے تو ویٹنگ لسٹ میں 1 گھنٹہ بیٹھنا پڑتا ہے اور ہمارے لوگ بیٹھ رہے ہیں. ہم کھانے پینے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، ہم صرف کھانے پینے کے لیے تیار نہیں کیے گئے. لوگوں یاد رکھو، یہ مشکل حالات ہے. ایسے حالات اور مواقع میں اپنے مال کو اور پیسے کو ضائع مت کرو. آنے والے حالات ہو سکتا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں جو مخبر اعظم نے جو ہمیں خبریں عطا فرمائی ہے، کچھ آثار اور فتنے قیامت کے قریب کے ہمارے سامنے واضح ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ایسے حالات میں ہمیں دنیا کے معاملات میں بھی، دین کے معاملات میں بھی بڑے محتاط رہنے کی ضرورت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے جن کو ما کانا وما یکون کا علم عطا فرمایا. لوگ کہتے ہیں کہ پیٹھ پیچھے کا علم نہیں ہے، مگر قیامت کے قریب کیا ہونے والا ہے ایسے بیان فرمایا ہے حبیب پاک نے جیسے کہ آپ سب کی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ فرما رہے ہیں. کوئی چیز نہیں، ارے کوئی کیا چھپے، دنیا کیا ہے، دنیا کی خبریں کیا ہے. ارے جو ساری نظروں سے غیب خدا ہے، اس خدا کی خبر اس مصطفیٰ کریم نے ہمیں عطا فرما دی. غیب کیا چھپے گا؟ اور دنیا ہو سکتا ہے کسی کو پتا چلے نہ چلے، یہ اور بات ہے، مگر وہ ایک خدا جس کے بارے میں کسی کو پتا نہیں، وہ خدا وحدہ لا شریک، غیب سب سے بڑا غیب ہے، وہ حبیب پاک نے ہمارے سامنے بیان فرمایا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ شہادت کس کو کہتے ہیں؟ بھئی ابھی تو رمضان کا چاند نظر آیا، مفتی صاحب کے پاس کیا ہوتا ہے؟ 1 آدمی جاتا ہے، 2 آدمی جاتے ہیں، شرعی طور پر 2 آدمی جا کر کے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب ہم نے فلاں مقام پر چاند دیکھا ہے. تو وہ چاند دیکھنے کی خبر جب سارے دونوں دے دے گواہی، شرعی گواہی ہو جائے، شہادت ہو جائے، اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے کل عید ہوگی یا دوسرا چاند ہوگا، عید ہوگی نہیں ہوگی، وہ اعلان کر دیا جاتا ہے صرف 2 شرعی دلیلوں کی بنیاد پر. سارے لوگ نہیں دیکھتے چاند، صرف 2 دیکھتے. وہ آ کر کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھ لیا، مفتی صاحب نے مان لیا کہ سب نے دیکھ لیا. یہی ہوتا ہے نا بھائی. کتنے لوگ ہیں، میں خود بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے خود چاند نہیں دیکھا، حالانکہ اہتمام کرنا چاہیے. میں کسی کام کے ذمن میں باہر تھا، میں آنے تک تاخیر ہوئی، میں نے نہیں دیکھ پایا. آپ حضرات میں بھی کتنے ہیں پتہ نہیں، مگر آپ نے عید منائی، مگر ہر ایک نے نہیں دیکھا. بلا تشبیہ و بلا تمثیل اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک خدا ہے. کوئی یہ نہیں پوچھا کہ کہاں ہے ہم نے نہیں دیکھا ہے کیسے مان لے. فرمایا کہ میں نے دیکھ کر آیا ہے معراج کی شب، اللہ عز و جل کا دیدار سب کی آنکھوں سے کر آیا ہوں کہ خدا ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، برزخ ہے، انبیاء ہے، ملائکہ ہے، یہ ایسا ہے ویسا ہے، ساری چیزیں آقا کریم علیہ السلام نے ذکر فرما دی. ہم نے مان لیا. کیوں؟ ایک حبیب پاک کے دیکھ کہنے پر، ان کے دیکھ آنے پر ہم نے ساری چیزوں کو بھلا کر، سارے خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کو مان لیا. ارے وہ مصطفیٰ کریم کے کہنے پر ایک خدا کو جو غیب ہے
وہ مان لیا ہے تو یہ قیامت کے قریب آنے والی خبروں کا کیا معاملہ ہوگا؟ حبیب پاک نے ہر شے کا ذکر فرمایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں دو نشانیاں، دو علامات کو ذکر فرمایا. پہلے چھوٹی چھوٹی علامات. کیا ہے چھوٹی چھوٹی علامات؟ فرمائی کہ مال کی کثرت ہوگی مگر اس سے برکت اٹھا لی جائے گی. مال کی کثرت ہوگی، اس میں سے برکت نکل جائے گی. آج یہی ہو رہا ہے بھائی. پہلے کے دور میں بزرگ حضرات سے سنا کرتے، میں میری بات کہہ رہا ہوں، میں نے جب جاب کیا تھا 12,000 تنخواہ میرے لیے بہت بڑی تھی. 2007 میں پہلی مرتبہ جب جاب جوائن کیا میں نے ایک MNC میں، میرے لیے 12,000 تنخواہ اتنی بڑی تنخواہ ہوتی کہ پورے ہونے کے بعد مجھے بچ جایا کرتے تھے. ساری ضروریات پورے ہونے کے بعد سیونگ ہوتی تھی. آج اگر کسی کی تنخواہ 1,20,000 بھی ہے تو آخر دنوں میں وہ رونا روتا ہے کہ پیسے ختم ہو گئے، اس سے قرضہ لوں، اس سے قرضہ لوں. کیا ہے؟ مال کی کثرت ہے مگر برکت ختم ہو گئی ہے. کمانے والا ایک فرد ہوتا، سارے گھر کو بلکہ اپنے بھائی ماں باپ سب کو پالا کرتے. کیا یہ برکت تھی؟ کبھی بھی یاد رکھیے، کثرت کی دعا نہ کرے، برکت کی دعا کیا کرے. کثرت حق نہیں ہوتی، برکت حق ہوا کرتی ہے. اگر اس کی مثال دیکھنا ہے تو دیکھیں، بدر کا موقع اٹھائیں. بدر کے موقع پر کیا ہے؟ کفار مکہ کثرت میں ہے، 1,000 لوگ ہیں اور مسلمان صرف 313 ہے. کثرت ادھر ہے، برکت ادھر ہے. وہ کثرت میں ہوتے ہوئے ہار گئے، یہ برکت میں ہوتے ہوئے جیت گئے. فرق کیا ہے؟ اللہ سے ہمیشہ برکت کی دعا مانگے. حبیب پاک نے فرمایا مال کی کثرت ہوگی مگر اس سے برکت ختم ہو جائے گی. آج نہیں ہو رہا ہے. کیا نہیں ہو رہا ہے؟ ہمارے پاس مال کی ایک پین بہت ساری ہے مگر برکت نہیں ختم ہوئی، کیونکہ ہماری نافرمانیاں ہیں. ایسی کام ہم کر رہے ہیں جس کا ہم دیکھ کر اندازہ نہیں لگا سکتے. ایک شادی ہو رہی ہے، بیاہ ہو رہا ہے، لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں. کس کے لیے؟ لوگوں کے دکھاوے کے لیے، لوگوں کی خوشنودی کے لیے، نام نمود کے لیے. پھر کیا زندگی کے اپنی آدھی زندگی نوجوان بچے کہوں گا شادیوں میں کیا کرنا ہے؟ گرینڈ فنکشن کرنا ہے. گرینڈ کیا کرو گے؟ کس کو دکھاؤ گے؟ کوئی آ کر آپ کو ایوارڈ دے کر نہیں جائے گا کہ بھئی آپ نے بیسٹ ولیمہ آپ نے کیا ہے، آپ کو ایوارڈ دیا جائے. کوئی بھی نہیں کرے گا. الٹا آپ ذرا باہر نکلتے وقت کوئی تھرڈ پرسن کو رکھ کر کے ریویو لے لیں ان لوگوں کے. وہ لوگ کہیں گے کہ بریانی میں تھوڑا نمک زیادہ تھا، وہ چکن صحیح میں بنا تھا، وہ کچا تھا، وہ ٹھنڈا تھا، وہ میٹھا تھا. یہ کہہ کر کے جانے والے ہوں گے لوگ. جن لوگوں کے لیے آپ سب کر رہے ہیں، میں حقیقت کہہ رہا ہوں، جن لوگوں کے لیے آپ سب کر رہے ہیں نا، ذرا باہر نکلتے وقت کسی دوست کو ٹھہرا کر کے ان کا ریویو لے لیجیے. کیا تھا، کیسا تھا؟ کہیں گے یہ اچھا تھا، وہ خراب تھا. بس 2 منٹ میں آپ نے اپنی پہلے کی زندگی کے 8-10 سال، آنے والی زندگی کے 10-15 سال کا سرمایہ جس دعوت پر لگا دیا. کس لیے؟ لوگوں کے لیے. 4 لوگ کیا کہیں گے وہ سوچنے کے لیے. اور وہ لوگوں کا یہ معاملہ ہوگا جاتے وقت آپ کے خلاف کہتے ہوئے چلے جائیں، پھر بھول جاتے ہیں. آپ رات میں کوئی دعوت کھا کر آئے ہوں گے، کیا یاد ہے آپ کو؟ دعوت ختم، خلاص ہوگی. آج نئی دعوت آئی، نئی دعوت کی بات ہوگی، وہ ختم. مگر آپ کا کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ آپ نے نوجوان بچے باہر کمائے تھے، لا کر پورا سرمایہ لاکھوں روپیہ لگا دے رہے ہیں. آج لوگوں سے قرضہ لے کر، بینک سے قرضہ لے کر آپ زندگی لگا رہے ہیں. شادی ہونے کے 8-8 10-10 سال تک بچے قرضوں کی وجہ سے سنبھل نہیں پا رہے ہیں. جو حضرات یہ کیے ہوں گے ذرا آپ میری بات کی تائید کریں گے. بھئی آپ اپنی زندگی کا سرمایہ کس کام کے لیے؟ اس میں اللہ بھی ناراض ہو رہا ہے. یقین سے کہہ رہا ہوں، رسول پاک بھی ناراض ہو رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو پریشانیوں میں ڈال رہے ہیں. یہ اسلام نہیں سکھاتا آپ کو. اللہ نے آپ کو جو استطاعت دی وہ استطاعت کے مطابق کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ 1500-2000 لوگ آئیں گے تو ہی وہاں دعوت ولیمہ ہوگا. نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے. کوئی نہ فرض ہے نہ واجب ہے، کچھ نہیں ہے. ارے چند لوگوں کے ساتھ کریں، ٹھیک ہے. اگر نہیں بلائے تو کوئی برا ماننے والی بات بھی نہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آقا کریم علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے. ان کے ہاتھوں پر، چونکہ جیسے ہمارے پاس ہلدی لگایا کرتے ہیں منجے وغیرہ میں ہلدی کے طور پر، اس دور کا رواج تھا کہ زعفران لگایا کرتے، اس کا رنگ لگایا جاتا. تو زعفران وہ علامت ہوتی کہ نکاح ہوا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں پر اور کپڑوں پر زعفران کے دھبے دیکھے. پوچھا کہ اے عبد الرحمن، لگتا ہے کہ تم نے نکاح کر لیا ہے. چونکہ نکاح کا یہ سیزن چل رہا ہے، اسی لیے آپ لوگوں کی گوشت گزار کر رہا ہوں. فرمایا کہ لگتا ہے کہ تم نے نکاح کیا ہے. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں میں نے نکاح کر لیا ہے. حضور پاک نے یہ نہیں فرمایا میرے کو دعوت نہیں دی.
جاؤ یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ، میرے پاس بھی نہیں آنا، میرے کو دعوت نہیں دی تم، ہمارے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شخصیت ہو سکتی ہے اس کائنات میں؟ ارے صحابہ کرام کا دین دنیا سب کچھ مصطفیٰ کریم کی ذات ہے. انہوں نے ہو سکتا ہے کوئی مجبوری کے تحت کسی علاقے میں اور تھے ہوں گے، کہیں بھی تھے ہوں گے، نکاح کر لیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منظور نہیں کیا کہ اور کچھ وجہ بھی ہوگی، مگر حضور پاک نے کیا فرمایا؟ اے عبد الرحمن تم ولیمہ کرو بیوی کے ملنے، زوجہ سے ملنے کی خوشی میں، چاہے ایک بکری کا بچے کا ہی کیوں نہ ہو، ولیمہ کرو. ختم ہوئی بات. اور یہ بھی آپ ذہن کو گزار رکھیں، آج کل بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے، ایک ہی دن شادی ایک ہی دن ولیمہ. ولیمہ کیا ہے بھائی؟ ولیمہ سنت ہے. ارے سنت کو سنت کے طریقے سے کریے. کیا ہے سنت؟ جب میاں بیوی کی قربت ہو جائے، ملاپ ہو جائے، اس کے دوسرے دن یا تیسرے دن کیا جائے، اور تیسرے دن میکسیمم. نکاح ہو رہا ہے ایک دن، 8 دن کے بعد ولیمہ ہو رہا، ولیمہ نہیں ہوتا، وہ ولیمہ ختم ہو گیا. ولیمے کی مدت نکاح کے بعد، ملاپ کے بعد دوسرا دن یا میکسیمم تیسرا دن، ختم. ولیمے کی گنجائش ختم. چوتھے دن 5ویں دن کرے تو آپ کا ولیمہ نہیں ہوگا. وہ عام دعوت جو ہے صاحب آپ عام دعوتیں کرتے ہیں، وہ دعوت کا حکم ہوگا. تو حبیب پاک کی سنت کیا ہے؟ آج نکاح ہوا، نکاح کے دوسرے دن ولیمہ کیا جائے یا تیسرے دن ولیمہ کیا جائے، یہ سنت ہے. آپ سنت کرنے کے لیے سنت کو توڑ کر بدعت کر رہے ہیں. کیا ایک ہی دن شادی ایک ہی دن ولیمہ؟ شریعت کو اپنی مرضی سے نہیں، اپنے ذہن سے نہیں، جیسی شریعت ہے ویسا عمل کرنے کا نام شریعت ہے، ویسا کرنے کا نام شریعت ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال کی کثرت مگر برکت کا خاتمہ. فرمایا کہ ننگے پاؤں چلنے والے وہ لوگ حاکم بن جائیں گے. چھوٹی نشانیاں جو ہمارے پاس نظر آ رہی، جاہل، ان پڑھ، جس کو کسی چیز کا کوئی علم نہیں، غربت سے اٹھے ہیں، بیکورڈ کلاس وغیرہ کے رہنے والے اٹھ کر کے حکومتیں سنبھالنے لگ جائیں. یہ دوسری علامت فرمائی. ماں باپ کی اولاد نافرمان ہو جائے گی، اور خاص طور پر فرمایا کہ بیٹیاں ماؤں کی نافرمان ہو جائے گی. آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں. پہلے ہوتا یہ کہ ماں کے ساتھ بیٹی کا کوئی راز نہیں ہوا کرتا، مگر آج ماں میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ بیٹی سے پوچھے کہ کہاں جا کر آ رہی ہے، رات لیٹ آئی ہے تو کیوں لیٹ آئی ہے، پوچھنے کی ہمت کیوں؟ کیونکہ قیامت کی جو آثار آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نا، وہ پوری ہونے جا رہی ہے. فرمایا کہ شراب عام ہو جائے گی اور لوگ شراب کو نام بدل کر پینے لگیں گے. شیمپئن، سعودی شیمپئن، نان آلکوہلک شیمپئن ہے. صاحب میں سے کہہ رہا بچہ ہے صاحب نان آلکوہلک ہے شیمپئن. کیا نان آلکوہلک ہے؟ کیوں نان آلکوہلک بھائی؟ نام بھی کیا ضروری ہے؟ حضور پاک نے فرمایا قیامت کے قریب نام بدل بھائی نام ہی کیوں؟ کوئی اور بھی تو ڈرنک ہو سکتا ہے نا، پینا ہے تو کوئی اور پی لو، نام ہی کیوں وہ تعلق؟ آج ہو سکتا ہے کہ نان آلکوہلک پی رہے ہوں گے، کل آپ کو کیا پتا کہ اس میں ہلکا الکوہل ڈال کر کے آپ کو پلایا جائے، پھر تھوڑا بڑھایا جائے، پھر تھوڑا بڑھاتے آپ کو عادی بنایا جائے. حضور پاک نے کیا فرمایا؟ شراب پینے والا، شراب پلانے والا، شراب سرو کرنے والا، جتنے بچے اگر کوئی ریپیڈو وغیرہ کر رہے ہیں وہ بھی یاد رکھے شراب کی ڈیلیوری کرنا بھی جائز نہیں ہے. یاد رکھیے، اگر جو نوجوان بچے باہری ممالک میں کام کر رہے ہیں، وہاں پر مالز میں ہو یا پھر آپ کے ریسٹورینٹس میں ہو، شراب سرو کی جاتی ہے، وہاں کام کرتے ہیں، یاد رکھیے وہ بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا. شراب کا برتن بیچنے خریدنے والا بھی کے لیے بھی لعنت فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ شخص بھی جو شراب کو کسی اور طریقہ کار سے کاروبار کرے، اس کے لیے بھی آقا کریم علیہ السلام نے لعنت فرمائی. فرمایا کہ شراب عام ہو جائے گی. پھر فرمایا کہ زنا عام ہوگا. آج زنا کاری دیکھو، آپ ہماری قوم کو اٹھا کر کے دیکھیے، ہماری قوم کیا ساری دنیا میں زنا کاری عام ہو گئی ہے. کوئی بے حیائی، بے شرمی کے ایسے مناظر دیکھے جا رہے ہیں، اور اس سے بڑا ستم ظریفی یہ ہے کہ زنا ہو رہا ہے، برائی ہو رہی ہے، اور برائی کو ہم برائی نہیں سمجھ رہے ہیں. یہ ہمارا سب سے واحد ناکامی متاع کارواں جاتا رہا. کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. دل میں جو احساس ہے برائی کا، وہ احساس بھی ہمارے اندر سے ختم ہو رہا ہے. آج جا کر کے دیکھیں ہمارے نوجوان بچے بچیاں، ہوٹلیں آباد ہیں، تھیٹرز آباد ہیں، نوجوان بچے بچیاں مسلمان ہیں. ہماری قوم کی بات کہہ رہا ہوں. پڑھائی کے نام پر تعلیم لڑکیوں کی ضروری تو ہے، مگر خاتون خانہ ہو وہ سوا کی پری نہ ہو. آپ نے تعلیم کے نام پر کیا نہیں ہو رہا ہے؟ کمبائنڈ کو ایجوکیشن کے نام پر نہیں، بس فرینڈز ہے وہ صاحب، کوئی وہ نہیں ہے. آپ لوگوں کے ذہن میں خرابی ہے.
فرینڈس ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یاد رکھیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سب سے فوقیت رکھنے والی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کوئی مرد اور عورت اگر غیر محرم ہاتھ ملاتے ہیں، کل قیامت کے دن اس کے ہاتھ میں آگ کی جلتی ہوئی زنجیر پکڑائی جائے گی. زنا ہے یہ، ہمارے پاس عام ہو گیا، کوئی مسئلہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں کدورت ہے نہیں. میرے ذہن میں صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے. یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی تعلیمات ہے. فرمایا کہ مرد اور عورت جب تنہائی میں ملتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوا کرتا ہے. تیسرا شیطان ہوتا ہے. گندی باتیں، کال ریکارڈنگز اٹھا کر کے دیکھیے، چیٹس اٹھا کر کے دیکھیے، گندی فحش کاریاں، فحش باتیں، گندے ویڈیو کالز چل رہے ہیں. کیا کیا نہیں ہو رہا ہے ہمارے پاس. ماں باپ کو پتا نہیں ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ بچہ ترقی کر رہا ہے، اکیلے میں تنہائی میں کیوں رہ رہا ہے. ذرا اس کی تنہائیاں بھی جا کر کے جھانک کر کے دیکھیں کہ وہ کیا کیا کر رہا ہے. تو فرمایا کہ زنا عام ہوگا، زنا عام ہو جائے گا. آج ایسے ایسے واقعات ہمارے سماج میں نظر آ رہے ہیں. شادی سے پہلے کئی لڑکیاں پریگننٹ ہوتی ہوئی، حاملہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ بات تلخ ہے مگر حق ہے، سچ ہے جو آپ کے ہمارے کانوں تک دکھ رہی ہے. اور فرمایا کہ حیا ختم ہوگی. حیا کا ختم ہونے کی علامت دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر آ کر ہماری لڑکیاں ٹھہر کر کے فرق کہہ رہی ہے کہ اتنے سالوں سے میرا فلاں کے ساتھ ریلیشن شپ میں تھی، میں وہ مجھے پریگننٹ کر کر کے شادی کا وعدہ کر کر چھوڑ دیا، پیسوں کی بات مکمل نہیں ہوئی، وہاں سے میرے الزامات کا سلسلہ. یہ کیا ہے؟ یہ بے حیائی ہے. یہ آقا کریم علیہ السلام مخبر اعظم نے، مصدق صادق اعظم نے بتایا تھا. کب؟ 1500 سال پہلے فرمایا تھا کہ یہ ہونے والا ہے. اور یہ ایک کے بعد ایک ہمارے سماج میں پھیل رہا ہے. فرمایا کہ سود عام ہوگا، جھوٹ عام ہوگا، خلط ملط کر کر کے چیزیں بیچی جائے گی. آج جا کر کے دیکھیں کتنا نے مکسنگ ہو رہی ہے چیزوں کی. حضور پاک نے اتنی باریک سی چیز اس دور میں فرمایا. ارے حضور پاک کے علم کا تو معاملہ کیا ہے. آپ نے فرمایا آخر دور میں ایک جو جنگ ہوگی، اس جنگ میں کون کون شریک ہوں گے. صحابہ فرماتے ہیں حضور پاک نے ان کے نام بھی بتائے، فرمایا کہ ان کے والد کے نام بھی بتائے، اور فرمایا جس گھوڑے پر بیٹھ کر وہ جہاد کریں گے، جنگ لڑیں گے، اس گھوڑے کی نسلوں کا بھی ذکر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا. معزز سامعین کرام، ابھی میں نے تو خالی چھوٹی چھوٹی علامات صغرا کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کی ہے. وقت اجازت نہیں دیتا کہ گفتگو کو طویل کروں. یہ وہ ماحول ہے جس کا ذکر حبیب پاک نے فرمایا ہوا ہے. آج ہمیں ضرورت ہے کہ سب سے بڑا ہمارے لیے جو بچنے کا ذریعہ ہوگا، اللہ اور اللہ کے رسول سے جڑ کر کے رہنا ہوگا. چاہے وہ دجال کا فتنہ، انشاءاللہ میں علامات کبریٰ جو ہوں گی آئندہ جمعہ بیان کروں گا. چاہے دجال سے بچنا ہے، چاہے یاجوج ماجوج سے بچنا ہے، چاہے فتنوں سے بچنا ہے. کیسے بچو گے؟ فرمایا کہ ایمان ایک کسوٹی ہوگی. دجال آئے گا اور یاجوج ماجوج آئیں گے، ان لوگوں کے سیدھے ہاتھوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، لیفٹ ہینڈ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی. جو مومن ہوں گے ان کے سینوں پر، ان کی پیشانیوں پر لکھیں گے مومن. کون؟ یاجوج ماجوج. مومن لکھ کر چلے جائیں گے. اور جو لیفٹ ہینڈ میں ان کے حضرت سلیمان کی انگوٹھی ہوگی، جو کافر، جو ایمان میں کمزور ہوں گے، ان کے چہروں پر، ناکوں پر مہر لگائیں گے کہ یہ کافر ہے کہہ کر کے چلے جائیں گے. کون؟ یاجوج ماجوج کریں گے. تو لہذا ہمیں اس دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے، آنے والے فتنوں سے بچنا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ آقا کریم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل رہ کر سچے اور پکے مسلمان رہیں، تاکہ دین، دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے. انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ کلام علامات کبریٰ آئندہ جمعہ جاری رہے گا. وصلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اے باری تعالی ہم تمام پر رحم فرما، کرم فرما. اے باری تعالی ہر قسم کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے حفاظت فرما. زمینی، آسمانی، سلطانی آفات و بلیات سے محفوظ فرما. عالم اسلام کے مسلمانوں پر رحم فرما. جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہے، ظلم ہو رہا ہے، باری تعالیٰ ان کی غیر سے مدد فرما دے. اور جتنے لوگ باری تعالیٰ مسلمانوں کے خلاف ٹھہرے ہوئے ہیں، باری تعالیٰ ان کو ریس اور نابود فرما دے. اے پاک پروردگار، تو بہتر انتقام لینے والا ہے، ان سے بہترین انتقام لے لے. ہمارے ظاہر اور باطن کو درست فرما دے. وصلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.